اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز حسب معمول میں آپ کو سب سے پہلے کرونا کی اپڈیٹ دوں گا کہ کس تیزی سے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ جو اشرافیہ حکومت کرتا رہا ہے 35 سال سے، اس میں کس قسم کے لوگ تھے، تو میں دو چار لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو میں بات بتاؤں گا وہ مستند ہوگی اور وہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوئی ہوگی۔ تو ویورز آپ ان لوگوں کے بھیانک چہروں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہر 5 سال کے بعد بڑے شریف بن کے اور بہت ہی معتبر بن کر آ جاتے ہیں، تو ذرا ان کے بھیانک چہروں کو پہچانیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کرونا وائرس کی جانب۔ تو پاکستان میں آج کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 23,626، اور آخری 24 گھنٹے کے اندر جو مریض جو ہیں وہ کیسز جو مزید زیادہ ہوئے ہیں 571، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اموات ہوئی ہیں 21، اور 24 گھنٹے کے اندر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 12,196، اور ٹوٹل ٹیسٹ جب سے کرونا وائرس پاکستان میں آیا ہے 2,44,778۔ تو ویورز یہ تو تھی پچھلے 24 گھنٹے کی وہ۔ اب آپ صبائی اس کے اوپر دیکھ لیں کہ 23,626 پورے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض ہیں، اور اس میں اموات جب سے کرونا وائرس پاکستان میں آیا اس وقت سے اب تک اموات ہیں 585، اور ریکورڈ ہوئے ہیں اس میں 6,464۔ یعنی کہ یہ وہ مریض ہیں گے کہ جو صحتیاب ہو کے اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹ گئے اور خوش و خرم زندگی گزار۔ سندھ میں 9,093، پنجاب میں 9,195، اسلام آباد میں 521، بلوچستان میں 1,495، کے پی کے میں 3,712، آزاد جموں کشمیر میں 76، اور گلگت بلتستان میں 388۔ تو ویورز یہ تو تھیں کرونا وائرس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ صرف تیزی کس لیے، یہ رمضان جب سے شروع ہے اس وقت سے یہ تیزی میں اضافہ ہوا ہے مریضوں کی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اتنے اس کے باوجود لیکن عوام جو ہے وہ کسی طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ مان نہیں رہے، تو آج مجبوری کے عالم میں عمران خان صاحب کو، حکومت کو اور تمام بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا، اور ان قریب جو ہے وہ کاروبار کھلنے جا رہا ہے۔ اسکولوں کی چھٹیاں تو بڑھا دے گی، شاید وہ بڑھ بھی جائیں، اور ویسے تقریباً 90% یقین ہے کہ وہ بڑھ چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کاروبار بہرحال کھلنے جا رہا ہے۔ اب یہ محدود ٹائم کے لیے کھلا کرے گا، یہ پر ڈے، اور یہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر SOPs آ جائیں گی، اور پھر عوام سے اپیل ہے گی کہ اس SOPs کے اوپر پورا عمل کریں، اور خدا کے لیے اس وائرس کو بڑھنے سے روکیں کسی بھی طرح۔ یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں ہم کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی جگہ پر روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ویورز میں اب آتا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ جو پچھلی حکومتیں ہیں اس کے اندر بہت لوگوں کے بھیانک چہرے میں پہلے بھی لاتا رہا ہوں اور اب بھی۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو شخص بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ شریف بنا پھرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شو یہ کرتا ہے کہ وہ فوج کا آدمی ہے، حالانکہ اس کا فوج کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اور لاسٹ الیکشن کے اندر انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی اختیار کی اور انتخابی نشان جیپ رکھا، اور جیپ کو یقین جانے ویورز کے ایک لفظ ہوتا ہے انٹلیکچوئل کرپشن، پڑھی لکھی دھاندلی، تو اپنے پوسٹروں کے اوپر جیپ کا رنگ جو تھا وہ سبز رنگ کا کرایا۔ تو پھر وہ ISPR کے جو اس وقت کے DG تھے آصف غفور صاحب، ان کو ایک بیان بھی دینا پڑا کہ یہ جیپ ہماری نہیں ہے اور نہ اس کا ڈرائیور ہمارا ہے۔ تو جتنے بھی حلقوں میں وہ کھڑے ہوئے تھے ان حلقوں میں ان کو بدترین شکست بھی ہوئی۔ تو
ویورز میں بات کر رہا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب کی. تو چودھری نثار علی خان صاحب کا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کا سب سے ایماندار شخص ہے. ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہے اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کا بھائی, اور ایک بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ جنرل کا بھائی ہونے کے باوجود 35 سال شریفوں کی نوکری کرتا رہا اور پینشن میں پرویز رشید اور مریم نواز کے تانے بھی سنتا رہا. یہ شخص اتنا ایماندار ہے کہ جس کے سامنے مکمکا کا ڈرامہ کامیابی سے چلتا رہا, اور یہ جو مکمکا والے لوگ تھے یہ ملک کو کس طرح بھگوڑتے رہے, حالانکہ یہ لاسٹ وزیر داخلہ ہیں. اچھا ویورز, یہ تو تھی دوسری بات. تیسری بات دیکھیں, جرائم کا ریکارڈ رکھنے والوں سے پاکستان کا سب سے ایماندار شخص ہے, جس کو ایک سیاستدان کی فائل دی گئی لیکن مالک نے منع کر دیا, یعنی نواز شریف صاحب نے منع کر دیا کہ یہ فائل آگے نہیں کرنا. یہ شخص اتنا ایماندار ہے کہ حنیف عباسی میٹرو کے ٹھیکیداروں سے مرسڈیز لیتا رہا اور دھڑلے سے نشہ بیچتا رہا, لیکن یہ چپ رہا, حالانکہ یہ اس کا علاقہ ہے, یہ پنڈی چکری کا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے ایماندار شخص ہے. اسی طریقے سے ویورز آپ اس شخص کو دیکھیں کہ یہ پاکستان کا ایسا ایماندار شخص ہے کہ اس نے جو پولیس والے اپنے دور میں بھرتی کیے تھے وہ پہلے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور اس کے بعد سلام کا جواب دیتے ہیں, اور اس کے یہ سب نالج میں, کیونکہ پپو پٹواری انہوں نے خود رکھا تھا, جو زمینوں پہ قبضے وغیرہ جو انہوں نے کرائے وہ آپ قومی اسمبلی کے اندر چودھری اعتزاز حسن کی تقریر آپ سن چکے ہیں, وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکے تھے کیونکہ وہ سچ پہ مبنی تھی. اچھا پھر ویورز یہ دیکھیں کہ یہ شخص اتنا ایماندار ہے کہ یہ ہر دور میں ایک وزارت لے کر سائڈ پر ہو جاتا, اور جو پھر وہ دوسرے لوگ کرتے رہے اپنی وزارتوں میں کرتے رہے, ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. یعنی کہ دیکھیں ایک لفظ ہے گا کہ چور کا ساتھی بھی چور ہوتا ہے اور چور کو پروٹیکشن دینے والا بھی چور ہوتا ہے, لیکن ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جو مرضی کرتا رہے, بس یہ جو ہے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں. یہ اتنا ایماندار شخص ہے کہ 2018 میں 4 میں سے 3 سیٹوں پر عبرتناک شکست ہوتی ہے ان کو, اور یہ پاکستان کا اتنا ایماندار شخص ہے کہ جس کے سامنے شریفوں نے اور زرداریوں نے ملک کی چولیں ہلا دیں, لیکن یہ شخص پھر بھی ایماندار ہے کیونکہ یہ وزیر داخلہ تھا. حالیہ الیکشن میں 3 سے 4 نشستوں پہ شکست کھاتا ہے اور ایک صوبائی اسمبلی کی نشست جیتے ہیں جس کا ابھی تک انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا. یعنی تکبر اور فرعونیت کی انتہا دیکھیں کہ اس نے صوبائی اسمبلی کا ابھی تک حلف نہیں اٹھایا. پھر ویورز آتے ہیں ڈاکٹر عاصم, سرجیل میمن, ایان علی, ثانیہ بلدیہ, یہ سب کچھ اس شخص, یہ جو شخص ہے یہ اس وقت وزیر داخلہ تھا, لیکن یہ دیکھیں کہ ایان علی کو جس انسپیکٹر نے گرفتار کیا تھا اس کو اس کے گھر کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پھر بھی نہیں بولا کیونکہ یہ ایماندار ہے. اسی طریقے سے ویورز آگے آتے ہیں, یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ میں نے بڑی مشکلوں سے یہ جمع کی. ویورز یقین جانے کہ ان کو جمع کرنے کے اندر, ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے اندر بڑا وہ لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک ایک شخص کا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا. اب آتے ہیں جناب آگے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے یہ ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہے اور ایک جرنیل کا بھائی بھی ہے, لیکن اس شخص کے سامنے 2 ٹکے کے لوگ جو تھے نا, 2 ٹکے کے, جن کا نہ بیک گراؤنڈ ہے نہ کچھ ہے, وہ فوج کو گالیاں دیتے تھے اور ماں بہن ایک کرتے تھے, لیکن یہ پھر بھی خاموش رہتا تھا اس لیے کہ یہ ایماندار تھا. اس ایماندار شخص کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مکمکا کا سہارا دیتا تھا, لیکن لوگوں کو بھوت بنا کر رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا ایماندار شخص ہے, جس کو پتا ہے کہ خورشید شاہ, پیپلز پارٹی کا خورشید شاہ جو کہ میٹر ریڈر تھا, وہ 700 ارب روپے کا اس ٹائم مالک ہے, 700 ارب روپیز اس کا وہ مالک ہے, لیکن یہ وزیر داخلہ تھے, لیکن یہ ایماندار تھے.
تو اللہ تعالیٰ ایسے ایماندار لوگوں سے پاکستان کو بچا کر رکھے. تو یہ وہ شخص ہیں کہ جناب جب ان کا موقع آتا ہے تو یہ فوج کے بن جاتے ہیں کہ جی میں تو فوج کا بندہ ہوں، حالانکہ ان کا فوج سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، کوئی واسطہ تعلق نہیں. یہ راتوں کو جا کے وہ جو شیخ رشید ایک لفظ کہتا ہے نا کہ گیٹ نمبر 3 کی پیداوار، یہ گیٹ نمبر 3 کے اوپر رات کو برقعے پہن کے یہ جا کے جرنیلوں سے ملتے تھے اور صبح کو کہتے تھے کہ نہیں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ ان کی کوئی بات مانی نہیں جاتی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ نام یہی ہو کہ یہ اپنے بھائی سے ملنے گئے، لیکن بیچ میں کسی اور کے پاس منت ترلا کرتے تھے، اور ان کی بڑی کوشش تھی، ان کی بڑی کوشش تھی. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ویورز پورے 5 سال تک آپ مزے لیتے رہو، وزارت داخلہ کے، فلانے کے، ڈمکانے کے، جہازوں کے ٹکٹ، یہ وہ، لینڈ کروزریں آگے پیچھے سب کچھ. آخری دنوں میں آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور علیحدہ ہو کے اپنا گروپ بناتے ہیں. وہ گروپ کس لیے بناتے ہیں؟ پریشر کے لیے. حالانکہ جس ٹائم یہ وزیر داخلہ تھے انہوں نے راتوں رات کتنے چیئرمینوں کو خریدا اپنے پاس بلا بلا کے. اگر یہ میری بات کی تردید کرتے ہیں تو میں ان کا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کم سے کم ان کو 5 سے 7 ایسے چیئرمین جو مختلف پارٹیوں کے ٹکٹوں پہ کامیاب ہوئے ہوئے تھے اور وہ چیئرمین تھے یہ ضلع کونسل کے اور یونینز کے، تو انہوں نے ان کو کس طرح خریدا اور پنجاب ہاؤس کے اندر کیا کیا دعوتیں دی اور کیا کیا وعدے کر کے اور کیا کیا پیسے دے کے انہوں نے خریدا تھا. یہ اتنے ایماندار تھے. تو میرے پاس اس چیز کے ثبوت بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویور کہ یہ میں نے آپ کو بتائی. اب آتے ہیں ایک اس کی جانب کہ لاک ڈاؤن کا کیا ہو رہا ہے. تو لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نرمی ہونے والی ہے ویورز. کاروبار انشاءاللہ کھل جائے گا، کچھ ٹائم کے لیے کھلا کرے گا. یعنی کہ فرض کریں کہ جس طریقے سے ہم یہ جو کھانے پینے کی اشیاء جو تھی 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوتا، تو ہو سکتا ہے یہ جو میری انفارمیشن ہے جو ناقص انفارمیشن ہے، یہ کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن جو ادھر ادھر سے پتہ لگ جاتی ہے بات کہ اس چیز پہ غور ہو رہا ہے. تو ویورز جس چیز پہ زیادہ غور ہو رہا ہوتا ہے تو وہی چیز جو ہوتی ہے وہ قابل قبول بھی ہوتی ہے، کہ جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس چیز بات کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہے. تو جو ایک SOPs بنائی جا رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ سحری کے بعد دکانیں کھلیں گی. سحری کے بعد تقریباً 5 ساڑھے 5 6 بجے کے قریب دکانیں کھلیں گی اور ان کو 11 سے 12 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو ایک خبر دے دی. تو امید ہے کہ یہ آپ کو جمعے کی رات یعنی کل رات کو یا ہفتے کے دن آپ کو یہ پتہ بھی لگ جائے گا. دوسری تعلیمی اداروں کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ وزیر تعلیم جو تھے ان کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسکول اور کالجز کھل جائیں، لیکن جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے انہوں نے اسکولز اور کالج، کیونکہ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو، ہم نے اپنی جو ہماری جسے کہتے ہیں کریم ہے ہمارے ملک کی، جو ہمارے ملک کے ہونہار ہیں، جنہوں نے بڑے بعد میں کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے وکیل بننا ہے، کسی نے جج بننا ہے، تو ان لوگوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے. ویسے تو آن لائن کلاسز شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، لیکن ویسے بھی یہ چھٹیوں کی، گرمیوں کی چھٹیوں کا ہی دن ہوتے ہیں، تو بہرحال کچھ تو اس کے اندر طالب علموں پہ فرق پڑے گا. لیکن اگر وہ طالب علم اچھے ہوئے اور ان کے والدین ذرا سمجھدار ہوئے تو وہ اس چیز کو کور کر لیں گے. تو یہ 15 جولائی تک شاید چھٹیاں چلی جائیں اسکولوں کی. اب اسکولوں کی چھٹیاں اگر 15 جولائی تک جاتی ہیں تو یہ ہمارے ٹیچرز پہ بھی ذرا سا ایک وہ آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ آ جائے گا. لیکن یہ جو ٹیچرز ہیں یہ بیک بون ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی. اب ان کو چاہیے کہ جب اسکول کھلے تو اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ جو انہوں نے گنوا دیے ہیں دن، ان کو کور کریں، ان کے اوپر محنت زیادہ کریں. بلکہ میں یہ اپیل کروں گا حکومت سے جب یہ اسکول کھلیں گے کہ بے شک اسکول کا ڈیوریشن 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے. اگر 2 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 3 بجے کر دی جائے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں اسکول کا ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھا کر، اور یعنی کہ جو چیز بچوں کی مس ہوئی ہے، جو ان کا ضائع ہوا ہے، جو ان کا وقت ضائع ہوا ہے، اس کو کورڈ کیا جائے. اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے، کیونکہ ہم اپنی کریم کو بچا لیں گے. اور اگر ہماری یہ کریم ان بیماریوں سے بچ جاتی ہے تو آنے والے دور میں
ہم نے انہی کے اوپر سب کچھ کرنا ہے. یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. یہ جو بچے ہیں یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, حکومت کی انویسٹمنٹ ہے, والدین کی انویسٹمنٹ ہے. یہ بعد میں یہی سب کچھ کرتے ہیں, اور یہی جو ہوتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک عہدوں پہ جاتے ہیں. تو ویورز, امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. سب سے آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, اس پہ کنٹرول کریں. اپنے گرد و جواہ کا خیال رکھیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, ہاتھ دھوئیں, پیر دھوئیں, آنکھیں دھوئیں, چہرہ دھوئیں, اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں, اور ملنے مہلانے میں محدود رہیں. یہ نہیں کہ بازار اگر کھل گئے, کاروبار کھل گئے تو آپ ادھر جا کے جفیہ ڈالنا شروع کر دیں. نہیں, آپ ذرا اطمینان سے رہیں, ذرا سوشل ڈسٹینس برقرار رکھیں, اور جتنا ممکن ہو اس کے اوپر آپ احتیاط برتیں. تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. تو پاکستانی ویورز اور عوام سے میرا آخر میں اللہ حافظ, اور اس نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.